أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب اور آپ بیان فرمائیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بیان فرمائیے لہم لوگوں کے سامنے، وَاضْرِبْ لَهُمْ اور آپ ان لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے مثل مثال الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، آپ اس دنیا کی زندگی کی مثال اور حالت ان لوگوں کے سامنے بیان کیجئے کما جیسا کہ پانی یعنی بارش انزلناہ ہم نے اسے اتارا من السماء آسمان سے، کما ان انزلناہ من السماء جیسے بارش ہم نے اسے اتارا آسمان سے، فاختلط بس طرح طرح کی نکلی بھی اس سے نبات الارض زمین کی پیداوار، فاختلط به نبات الارض پھر طرح طرح کی مختلف طرح کی ملی جلی زمین کی پیداوار اس میں سے نکلی، فاصبح پھر وہ ہو گئی ہشیما چورا چورا، ریزہ ریزہ اور چورا چورا، تزروح اڑائے پھرتی ہے اس کو الریاح ہوائیں، ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں، وَكَانَ اور ہے اللہ اللہ علی کل شیء ہر چیز پر مقتدرا قادر، وہی بات ہے جو پچھلی آیات سے چلی آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات بنائی ہے، دنیا کی جو اشیاء بنائی ہیں اللہ رب العزت نے، یہ سب فانی اور عارضی ہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضروریات ہے۔ انسان جب ان کو مقصد سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اصل جو ہدایت ہے اس سے گمراہ ہو جاتا ہے، اس سے بھٹک جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہی اصل اشیاء ہیں اور جس کے پاس یہ ہیں تو وہی کامیاب ہے اور جس کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ پھر ناکام ہے۔ چنانچہ وہ ان اشیاء کو اصل سمجھ کر، جس کو ہم میٹیریل کہتے ہیں، جس کو ہم مادہ کہتے ہیں، جس کو ہم دنیاوی اشیاء کہتے ہیں، انہی کو اصل اور حقیقت سمجھ کر انہی کی پرستش اور عبادت شروع کر دیتا ہے، انہی کی پرستش اور عبادت شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں پرانے زمانے کے جو تصورات ہوتے تھے، پرانے زمانے کے تصورات کے اندر شرک اور طرح کا تھا، آج کے دور کے تصورات میں شرک اور طرح کا ہے۔ پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت بنانے، ان کی پوجا کرنی اور ان کو معبود سمجھنا کہ یہ ہمارے کام کریں گے، ہمارے کام ان سے ہوں گے۔ آج ان کی جگہ آپ کہہ لیں پیسہ آ گیا، آج ان بتوں کی جگہ بالکل اسی طرح یہ کام کرے گا، ایسا ہوگا تو کام ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل بھائی، پیسہ نفع دیتا ہے، پیسہ ہی نقصان دیتا ہے، پیسہ ہی زندگی دیتا ہے، پیسہ ہی موت دیتا ہے۔ چنانچہ اب اس پیسے کو پھر حاصل کرنے کے لیے کہ یہ حاصل ہو، یہ ملے، تو پھر انسان ہر اس کام پہ آمادہ ہو گیا اور اس کام میں اتر گیا جس سے پیسہ حاصل ہو سکے، چاہے اس کے لیے اسے قبریں کھود کر مردے چھرانے پڑیں اور چاہے اسے گلیوں کے اندر کھیلتی ہوئی بچیاں اغوا کر کے اور ان کو بیچنا پڑے اور ان کو اغوا کرنا پڑے، اور چاہے اسے انہی بچیوں کی عصمت دری کر کے
اور ان کی ویڈیو بنا کر اور اس سے پیسے حاصل کرے وہ. پھر انسان وہی چیز ہے. پھر اس کے پیچھے پڑ گیا آدمی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کے پیچھے تم پڑ رہے ہو اس کی مثال کیا ہے. یہ دیکھو بیان کریں اس کے سامنے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کریں ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسا کہ پانی ہم نے اتارا اس کو آسمان سے یعنی بارش. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اور پھر اس سے ملی جلی پیداوار نکلی. اور فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر کیا ہوا چند دن کے بعد چورا چورا. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اس کو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. 4 دن پہلے جو پھول ایسا کھلا ہوا ہوتا ہے، لہلہا رہا ہوتا ہے، 4 دن کے بعد وہ پھول ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. پھر وہ کچرے کے ڈھیر کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. المال، یہ مال، والبنون، اور اولادیں. مال اور اولادیں زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات، اور باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ الصالحات، نیک اعمال. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں وہ تو نیک اعمال ہیں. خیر، اور یہ بہت بہتر ہیں. عند ربک، آپ کے رب کے ہاں. ثوابا، اجر کے اعتبار سے بھی. وخیر، اور بہت بہتر ہیں. عملا، کل آخرت کی امید کے اعتبار سے بھی. عمل، امید، تو یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی نیک اعمال بہت بہتر ہیں. اور جو آخرت کی امید ہے اس کے اعتبار سے بھی نیک اعمال بہت بہتر ہیں. وَيَوْمَ، اور جس دن نُسَيِّرُ، ہم چلائیں گے. الجبال، پہاڑوں کو. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَا، اور تم دیکھو گے کہ الارض، زمین، بارزہ، بالکل صاف ہو گئی ہے. اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل صاف ہو گئی ہے. ہر طرح کی عمارت ختم ہو گئی ہے. پہاڑ، بلڈنگیں، عمارتیں، اونچائیاں سب ختم. زمین بالکل صعیداً زلقہ ہو گئی ہے. بالکل چٹیل میدان، بالکل صاف ہو گئی. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں، نباتات ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، 2 دن کے بعد چورا چورا ہوئی ہوتی ہے، فانی اور عارضی. تو بات صرف نباتات تک نہیں ہے. کل اس زمین کا بھی ہم نے یہی حال کرنا ہے. کل ان پہاڑوں کا بھی ہم نے یہی حال کرنا ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا. اس دن پہاڑ پتہ کیا ہوں گے؟ آندھی آتی ہے تو آندھی کے اندر گرد و غبار فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے. ان کے ساتھ تنکے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، شاپر بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں پر پتے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. قیامت والے دن پہاڑ ان کا یہ حال ہوگا. ہوا منبثا، وہ گرد و غبار ہوگا بکھرا ہوا. تو یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وتر الارض، یہ کشش جو ہے نا، کشش ثقل جسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اس نے چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. اس نے چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. انسان بڑے آرام سے چل رہا ہے، اور وہ کشش جو ہے انسان کو مدد دیتی ہے چلنے میں. کشش ہوا کو مدد دیتی ہے چلنے میں. وہ کشش ثقل جو ہے وہ جو پوری کائنات کے اندر اللہ کا نظام ہے اس کو مدد دیتی ہے رواں دواں رہنے میں. اور اسی طرح زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں تو پہاڑ کو جماؤں کے اندر، مضبوطی کے اندر مدد دیتی ہے کشش ثقل. اور جس دن یہ کشش ثقل ختم ہو جائے گی نا، قیامت کے دن جب آئے گی، تو پھر کیا ہوگی؟ ہر چیز اپنا وجود چھوڑ دے گی، گرپ چھوڑ دے گی. ہر چیز اپنی گرپ. نتیجہ کیا ہوگا؟ آسمان گر پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ سورج گر پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ ستارے گر پڑیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ چاند گر پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ پہاڑ گرپ ختم ہو گئی ہے. اب پہاڑ جیسے وہ ہوتا ہے نا، غبارہ ہوتا ہے جس کے اندر
ہلکی پھلکی ہوا بھی ہوتی ہے، گیس والا غبارہ، تو وہ یوں اڑتا ہے. تو اس طرح ہر چیز اپنا وجود چھوڑ دے گی، اپنی گرپ چھوڑ دے گی. تو بطور الارض، اور آپ دیکھو گے کہ زمین بارزہ، زمین بالکل صاف ہو گئی ہے. وحشرناہم، اور پھر ہم سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے. فلم نہیں، نغادر ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدا کسی کو بھی، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب جمع کیوں کریں گے؟ کہیں اور لے کے جانا ہے، کہیں اور لے جانے کے لیے ہم نے سب کو جمع کرنا ہے. ہم نے سورہ ابراہیم کے اندر آخری آیات میں پڑھا تھا، مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑے جا رہے ہوں گے لوگ، بھاگے جا رہے ہوں گے لوگ. کہاں بھاگے جانا ہے؟ یہ اللہ بھگا رہے ہیں، یہ اللہ ہنکا رہے ہیں، یہ اللہ جمع کر رہے ہیں. کہاں لے کے جانا ہے؟ میدان محشر میں. میدان محشر کے اندر سب کو اللہ نے پہنچانا ہے. پتہ نہیں ہمیں کتنا بھاگنا پڑے گا. وحشرناہم، ہم جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور ان میں سے ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. فعرضوا، اور یہ سب کے سب پیش کیے جائیں گے، علی ربک، آپ کے رب کے سامنے، صفا، صف در صف. اور یہ سب کے سب آپ کے رب کے سامنے. کہاں جمع کرنے ہیں؟ جمع کر کے کہاں لے کے جانے؟ آپ کے رب کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، لقد، یقیناً، جئتمونا، آئے ہو تم ہمارے پاس، کما، جیسا کہ، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اب دوسری مرتبہ پیدا کیا ہے، اور پیدا کر کے ہم اپنے سامنے لے آئے. بل زعمتم، اور تم تو یہ دعوے کرتے تھے، بل زعمتم، تم تو یہ دعوے کرتے تھے، الن، کہ ہرگز نہیں، نجعل، ہم مقرر کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدا، کوئی وعدے کا وقت. تمہارے تو یہ باتیں تھی نا، یہ دعوے تھے کہ کوئی ہم وعدے کا وقت تمہارے لیے طے نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ تو آ گئے ہو، وقت بھی طے ہو گیا اور تم خود آ گئے ہو. ووضع، پھر کھولا جائے گا، الکتاب، کتاب کو، کتاب کھولی جائے گی. نامہ اعمال، نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا. لوگ صفوں کے اندر کھڑے کیے گئے. یہ اللہ رب العزت کی ایک ترتیب ہوگی صفوں کے اندر. جیسے یہ صفیں، بس وہاں کی اپنی صفیں ہوں گی، لیکن ترتیب کے ساتھ. پھر ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال پکڑائیں گے، فرشتے تقسیم کریں گے، یا کوئی اور خودکار سسٹم ہوگا، یہ اللہ رب العزت وہاں جانتے ہیں. ووضع الکتاب، نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا. فترا، تو تم دیکھو گے، المجرمین، مجرموں کو، کہ مشفقین، وہ ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے جو، فیہ، اس نامہ اعمال میں ہوگا. مجرم اس نامہ اعمال میں جو کچھ ہے نا، اس سے ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بدبختی، ما لِهَذَا الْكِتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، بلکہ اس نے ہر چیز کو شمار کیا ہے، گنا ہے، محفوظ کیا ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. وَوَجَدُوا، اور وہ پائیں گے، ما عملوا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، حاضرہ، اس کتاب میں موجود، اس نامہ اعمال کے اندر سب کچھ موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ، اور ظلم نہیں کرے گا، ربک، آپ کا رب، احدا، کسی پر، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَإِذْ، اور جب، قلنا، ہم نے کہا، للملائکہ، فرشتوں سے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، علیہ السلام. فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. کان من الجن، وہ جن تھا،
وہ جنوں میں سے تھا. ففسقا، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے انکار نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی فرشتے نہیں کرتے. یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. اسی لیے، اور جن اور انسان یہ دونوں خود مختار مخلوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے خیر اور شر کے انتخاب کا. ففسقا، اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم کی. اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت نہیں کی، اپنے رب کا حکم نہیں مانا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ، کیا تم اس شیطان کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی اولادوں کو تم بناتے ہو، اولیاء، اپنے مددگار، من دونی، مجھے چھوڑ کر. مجھے چھوڑ کر، پیچھے ہم پڑھ کر آ رہے ہیں پچھلی آیات میں، کل تم نے میرے سامنے آنا ہے، میں نے تمہیں اپنے سامنے جمع کرنا ہے، میں نے کل تمہیں تمہارا نامہ اعمال دینا ہے اور کھول کے دینا ہے، اور میں نے تم سے حساب لینا ہے. تو پھر یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ تم دنیا میں جب ہو تو مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے چلتے ہو، شیطان بنتے ہو، شیطانیاں کرتے ہو. یہ یہاں پر اس واقعے کو یہاں لانے کا مقصد یہی ہے. وہاں حساب لینا ہے، میں نے، تم سب میرے سامنے آؤ گے، میں جمع کروں گا، میں نکالوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں، کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا. تو تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی اولادوں کو اپنے مددگار اور اپنے دوست اور اپنے ساتھی بناتے ہو. وہم، جبکہ یہ تو لکم، تمہارے، عدو، دشمن ہے، جبکہ یہ تمہارے دشمن ہیں. بئسا، بہت ہی برا، للظالمین، ظالموں نے، بدلہ دیا، ظالموں نے بہت برا بدلہ دیا. فرما برداری کرنی چاہیے تھی لیکن وہ نافرمانی کی طرف چل پڑے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، شیطان کے پیچھے چل پڑے. ظالموں نے بہت برا بدلہ دیا. ماں، نہیں، اشہدت، میں نے سامنے، میں نے موجود رکھا تھا یا گواہ بنایا تھا، ہم، ان کو. ماں اشہدتہم، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق کے وقت، والارض، اور زمینوں کی تخلیق کے وقت، ولا، اور نہ ہی، خلق انفسہم، خود ان کو پیدا کرتے وقت. میں نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کے وقت میں نے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، اپنے ساتھ موجود نہیں رکھا تھا. آخر کس بیس پر، کس بنیاد پر تم ان کو خدائی میں شریک کرتے ہو؟ یا تو یہ کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت بھی وہ موجود تھے، پھر تو بات بنتی ہے کہ اللہ بھی موجود تھے، یہ بھی موجود تھے، چلو اللہ بھی خالق ہوئے، رب ہوئے، یہ بھی رب ہوئے، پھر کوئی ان کی عبادت کرے تو شاید کوئی بات بنے. ایسا تو کچھ نہیں تھا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے وقت ان کو اپنے ساتھ تھوڑی رکھا تھا. ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی میں نے ان کو ان کی تخلیق کے وقت ساتھ رکھا تھا یا گواہ بنایا تھا. وما کنت، اور نہیں ہوں میں، متخذ، بنانے والا، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، مددگار. میں کیوں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناؤں گا؟ وَيَوْمَ، اور پھر وہ دن، یقول، جب اللہ فرمائیں گے، نادو، بلاؤ، شرکائیا، جن کو میرے ساتھ شریک بنایا تھا، جن کو میرے ساتھ شریک بنایا تھا. آج کے دور میں، آج کے دور کے پہلو سے ان شیطان کی پرستش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں، آج کے پہلو سے، اور آج کی شیطان کی پرستش کیا ہے، آج کی شیطان کی عبادت کیا ہے اور اس کی بندگی کیا ہے. کہ شیطان خدائی نظام کے مقابلے میں جو نظام انسانوں کو دیتا ہے اور انسان ان نظاموں کو اپناتے ہیں، یہ شیطان کی پرستش ہے. یہ شیطان کو خدا کے ساتھ شریک بنانا ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے. بالکل ہے. جو طاغوت اللہ نے کہا نا کہ میں نے منع کیا ہے طاغوت کی عبادت سے، اور میں نے حکم دیا ہے کہ خبردار طاغوت کا انکار کرو. تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے دین کے مقابلے میں کسی دین کا دعویٰ کرے.
اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کا دعویٰ کرے، ان کی اللہ کی اطاعت کی مخالفت میں کسی اور کی اطاعت کا دعویٰ کرے اور انسانوں کو بلائے، وہ طاغوت ہے، وہ شیطانیت ہے، اور اس کو ماننا پھر شیطان کی عبادت ہے، شیطان کی پرستش ہے۔ اسی لیے پچھلی آیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولادوں کو، اور اس کی اولادوں کو آج آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں وہ بڑے بڑے کفار، دنیا میں وہ بڑی بڑی قوتیں، گمراہ قوتیں جنہوں نے انسانوں کے لیے اپنے نظام بنائے ہوئے، خدائی نظام کو چھوڑ کر، آپ ان کے نام لینا چاہیں آپ ان کے نام بھی لے سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو اس وقت معاشی نظام چل رہا ہے، بہت بڑا معاشی نظام، یہ شیطانی نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ اس کے اندر چن چن کر ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں جو اللہ رب العزت کی صراحتاً مخالفت اور نافرمانی ہے۔ دیکھیں فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان اپنے رب کی اطاعت سے نکلا۔ اب جو ان معاشی نظاموں کو اپنائے گا وہ اللہ کی اطاعت سے نکلا تو شیطان ہی ہوا، اور شیطان کی عبادت ہوئی، اور شیطان کی اطاعت اور پرستش ہوئی۔ جی تو وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نادو، اچھا بلاؤ شرکائیا، جن کو میرا شریک بنایا تھا، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارے بڑے دعوے تھے، فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیں گے۔ فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا، اور پھر ہم ڈال دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبقا، دشمنی، ہم ان کے درمیان دشمنی ڈال دیں گے۔ ورآ، اور دیکھیں گے، المجرمون، مجرم، النار، جہنم کی آگ کو، اور مجرم جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، فظنوا، تو وہ سمجھ جائیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا، انہم، کہ وہ مواقعوہا، اس میں ڈالے جانے والے ہیں۔ ولم یجدوا، اور نہیں پائیں گے، عنہا، اس سے، مصرفا، بھاگنے کی کوئی جگہ، اور وہاں سے وہ بھاگ نہیں پائیں گے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ بھاگ کے وہاں سے نکل جائیں۔ یہ دنیا ہے، مجرم اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک بھاگ جاتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی غیر علاقہ غیر میں یا کسی اور علاقے میں بھاگ جاتا ہے۔ قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھاگ سکے کہیں پر۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ پھر وہ نہیں پائیں گے۔